ایک مسلم لڑکی کی نعش ملتی ہے کہ وہ خودکشی کر لی ہے۔ کہیں شاد نگر کے کسی علاقے میں کسی شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد 10 سال زندگی اس عورت نے، اس لڑکی نے اس کے ساتھ گزارے، اور ایک لڑکا بھی اس سے ہوا۔ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے عورت تو پھر واپس ماں باپ کے گھر میں، بھائیوں کے گھر میں اسے پناہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ درے در کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے کسی غیر مسلم کے پاس اسے پناہ لینا پڑا، اور 10 سال بغیر شادی کے اس نے اس غیر مسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اس کی تکالیف اور اس کے ظلم کو دیکھتے سہتے 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 ادھر نہ بھائیوں کی مدد کو پکار سکتی نہ ادھر کچھ، آخرکار وہ اس نے خودکشی کر لی۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنی سیلفش زندگی کے اندر نہ ہمارے حقوق یاد ہے، نہ ہماری ذمہ داریاں یاد ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے عائد کردہ ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی، آج سے 2-3 جمعہ پہلے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا، اب 2-3 روز پہلے کا بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ شہر کے اسی ایک یعنی راجندر نگر میلاد ریڈی پلی اسے کہتے ہیں، وہ پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے ایک گھر کے اندر ایک مسلم لڑکی کی نعش ملتی ہے کہ وہ خودکشی کر لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی خودکشی کی ہے تو کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں، اس کے واقعہ سماعت کر لیں۔ وہ کہیں شاد نگر کے کسی علاقے میں کسی شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد 10 سال زندگی اس عورت نے، اس لڑکی نے اس کے ساتھ گزارے، اور ایک لڑکا بھی اس سے ہوا۔ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے عورت تو پھر واپس ماں باپ کے گھر میں، بھائیوں کے گھر میں اسے پناہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ماں باپ اسے بار سمجھ رہے ہیں، بھائی اسے بار سمجھ رہے ہیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی کے گھر کو آنا چاہتی، اور کوئی اس طریقے کا ہموار ماحول نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ہی کیفیت نہیں بتا سکتا، لہٰذا اس نے گھر کے باہر کہیں اپنی جائے پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے درے در کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے کسی غیر مسلم کے پاس اسے پناہ لینا پڑا، اور 10 سال بغیر شادی کے اس نے اس غیر مسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اس کی تکالیف اور اس کے ظلم کو دیکھتے سہتے 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 ادھر نہ بھائیوں کی مدد کو پکار سکتی نہ ادھر کچھ، آخرکار وہ اس نے خودکشی کر لی۔ عزیزان گرامی، واقعات بہت ہے، میں بنیادی طور پر سوال کرنا چاہتا ہوں اور شریعت بتلانا چاہتا ہوں۔ سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، بڑا مضبوط دین ہے۔ آج سے چند سال پہلے عدالتوں کے اندر طلاق کا معاملہ بھی آیا، ڈیبیٹس کا موضوع بھی بنا، اور یہ کہنے لگے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کون؟ سنیے، اس کا کون؟ اسلام میں عورت کا جو حقوق ہے وہ پائیدار حقوق ہے، ہمیشہ کے حقوق ہے، وہ ٹیمپرری حقوق نہیں ہے۔ اگر میرے پاس بیٹی ہے یا میری بہن ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اچھا پڑھاؤں، لکھاؤں، تربیت کروں اور نکاح کر کے دوں۔ نکاح کے بعد بھی میں اس کے گھر جاتا آتا رہوں، اس کے میرے اپنی وراثت میں اس کا حق ہے، میرے اپنے کھانے میں اس کا حق ہے، وہ میرے گھر کو آتے رہے، میں اس کے گھر کو جاتا رہوں، میں اسے پوچھتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا رہوں، اور زندگی اچھی چلی تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شادی سے پہلے ماں باپ کے گھر میں جتنا حق لڑکی کا تھا، اس کی طلاق کے بعد بھی ماں باپ کے حق میں اس کا، ماں باپ کے گھر میں اس کا حق اتنا ہی ہے، کوئی کم نہیں ہوا۔ وہ بڑی فخر کے ساتھ، بڑے ہمت کے ساتھ اور اپنے پورے حق کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں پھر آ کر رہ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو فرمایا ماں باپ کے قائم مقام اس کے بھائی ہیں، کوئی احسان نہیں ہے بھائیوں کا۔ بھائیوں کے گھر میں آ کر کے بہن رہ سکتی ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ پھر دوسرا رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کرے۔
اگر نہیں کرتے ہیں اور بہنیں مطلقہ ہو کر کے ایسے درے در ہو جاتی ہیں، بیوہ ہو کر کے اگر ایسے جگہوں پر اسی طریقے سے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، مجرم ماں باپ ہے، مجرم بھائی بہن ہے، یاد رکھے جنہوں نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ شریعت میں عورت کا حقوق پائیدار ہے، اس کی موت تک ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک آدھ واقعہ تو ایسا آیا ہے، آپ کے اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حقوق پر کام کیجئے۔ ان کے حقوق ہیں، وہ واپس آئے گی تو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا دخل اندازی ہوگی، تکلیف ہوگی، برداشت کیجئے، وہ آپ کا حق ہے، احسان نہیں کر رہے ہیں آپ کی بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا، آنے دیجئے، گھر بلائیے، اس کا گھر ہے، طلاق ہو گیا ہے، بلائیے گھر میں، عفت و عصمت کی زندگی دیجئے۔ اور دوسرے، یہ مطلقہ اور بیوہ خواتین کے کیا امت پر یہ حق ہے کہ اب ان کے دوسرے نکاح کا انتظام کریں، دوسرا نکاح کرائیں، ان کی ضرورتوں، ان کے احساسات کا خیال کریں، حساس بنیں، ورنہ سوسائٹی بگڑتے جائے گی، بہت خطرناک حالات پر ہم جا کر رکنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری بات یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ 6 دسمبر ہندوستانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے، جمہوریت کا وہ عظیم نقصان کرنے والا دن ہے، جس میں مسلمانوں کی ایک عظیم الشان مسجد بابری مسجد کو ڈھایا گیا اور اسے اللیگل طور پر توڑا گیا۔ یاد رکھے، چاہے وہاں پر کوئی اور ڈھانچہ بن جائے، مسلمانوں کے پاس زمین مسجد کسی عمارت کا نام نہیں، زمین کا نام ہے، وہ مسجد ہی ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کا یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا میں کہ ہم کسی قبضے کی زمین پر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تم ہمیں لاکھوں ایکڑ لا کر کے کسی اور کی دے دے اور کہے کہ اس پہ نماز پڑھ لو، ہماری نماز نہیں، ایک سجدہ بھی اس پہ قبول نہیں ہوتا۔ تم ثابت کر دو کہ یہ ہماری نہیں ہے، ہم ایک منٹ میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہم کسی غیر کی زمین پہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور جو ہماری ہے قیامت تک ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان غموں کو اپنے سینوں پر تازہ رکھیں۔ زندہ قوموں کی نشانی ہے، یہود آج بھی بیت المقدس میں جا کر کے دیوار گریا، جو ایک صرف دیوار بچ گئی ہے، اس پہ اپنا سر مار مار کر روتے ہیں اور اپنے بچوں کو تاریخ یاد دلاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری عمارت ٹوٹ گئی ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ 92 کے بعد سے مسلمانوں کے دل کے اوپر ایک بڑا داغ تھا، ہم نے اس داغ کو، اس درد کو ہماری اپنی نئی نسل نے منتقل نہ کر پائے، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم نے اس غم کو، ہمیں یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، صرف 8 سال کا تھا، اس کے بعد سے شہادت سے 8 سال 10 سال تک یہ عالم تھا کہ 6 دسمبر آتا تو مسلمان اپنے گھر میں غم مناتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ آتے آتے دن ایسا ہلکا پڑ گیا ہے کہ کب 6 دسمبر آتا ہے گزر جاتا ہے نہیں معلوم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تشدد کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں، استغفار تو کر سکتے ہیں، آپ اپنے آنے والی نسلوں اور بچوں کو یہ ہمارے ظلم کی داستان تو سنا سکتے ہیں آپ۔ اس لیے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، آج نہیں تو وہ زمین پھر دوبارہ نمازوں کے لیے آباد ہوگی، لیکن اس غم کو، تاریخ کے اس تحفے کو، یہ غم کو اپنی نئی نسلوں میں منتقل کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ حضرات کو گوشگزار کرنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔